ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو مرکزی سیرت النبی کمیٹی گوسیہ مسجد چوک بوڑی بالا گھاٹ جلسہ غوث اعظم میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہے کو دل بے قرار کرتا ہے. سبحان اللہ. علماء اہل سنت خطیب اہل سنت کی آمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت قاضی شہر بالا گھاٹ نعرہ تکبیر. مسلک اعلی حضرات نبی کے حکم کا انتظار کرتا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے میرے مصطفیٰ کا ذکر، ان کا ذکر تو میرا پروردگار کرتا ہے. لیجئے نعت رسول سنیں حافظ قاری نذیر صاحب. مجھے تھوڑا سا یہ سامنے کا حصہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. اگر آپ سے بڑی تکلیف اگر آپ کو نہ ہو تو برائے کرم آگے آ جائیے. تھوڑا سا چہل قدمی کر لیجیے یا اٹھ کر کے آ جائیں یا جیسے بھی ہو تھوڑا سا آگے آ جائیے. آ جائیے پیچھے والے بھائی، میرے نوجوان بچے، بزرگ ساتھی آ جائیے. تھوڑا سا اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی آپ کا ایک موڈ بھی بن جائے گا، بیدار بھی ہو جائیں گے. اور خالی جگہوں میں جب آپ چپک کر بیٹھیں گے تو پھر ٹھنڈی کا احساس بھی نہیں ہوگا، ہے نا. حضرت کو بھی سننا ہے آپ کو. آپ اپنی ماتھے کی نگاہ سے استاد محترم ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا عبدالحبیب نوری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کے مقدس اور حسین بیان کو آپ سماعت کریں گے. اس سے پیشتر کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے آنے کی لاج رکھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے محبت کے ساتھ مجھے جھیل لیں، ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورے لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. کسی کو تکلیف ہے کیا پیٹ میں؟ نہیں ہے تو بھی بلند آواز سے پڑھیں یار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام الامام امام الکلام حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کے لکھے ہوئے مشہور زمانہ کلاموں میں سے ایک کلام کے کچھ اشعار بطور تبرک پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو اشعار اچھے لگے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ کے نوازیں. اس سے آپ بھی بیدار رہیں گے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ سننے کے مزاج میں بیٹھے ہیں. محبت سے ایک مرتبہ بول دیں یا غوث. ذرا بلند آواز سے بولیں یا غوث. یا نبی 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 یا نبی. مل کر پڑھ سکتے ہیں جب پڑھیے. یا نبی 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 یا نبی. عرش پر جانے والا ہمارا نبی، عرش پر جانے
والا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی یا 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 نبی آپ لوگ بولے نا ذرا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا سمجھ رہے ہیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بولیں ذرا یا نبی 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 قسم خدا کی امام کے کلام میں وہ تاثیر ہے 100 سال گزر گئے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کسی شاعر نے لکھا ہے سبحان اللہ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کی محبت سے بولیں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب چمن والے شاخوں پہ چہکا کیے سب چمن والے شاخوں پہ چہکا کیے اور پھولوں کی خوشبو سے مہکا کیے سب چمن والے شاخوں پہ چہکا کیے اور پھولوں کی خوشبو سے مہکا کیے سب چمک سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی یا 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 نبی اور دینے والے تو بہت کچھ دیتے ہیں سب کے دینے کا اپنا اپنا انداز ہے لیکن مصطفیٰ کے دینے کا انداز ہی نرالا ہے سبحان اللہ سرکار نے جب عطا کیا ہے تو کسی کو صحابہ کا سالار بنایا ہے سبحان اللہ اور جب عطا کرنے پر آئی سرکار کی جوش رحمت تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنوں کو ہی نہیں بلکہ بیگانوں کو بھی عطا کیا ہے سبحان اللہ محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی دست شفقت بڑھانے کو منہ چاہیے دست شفقت بڑھانے کو منہ چاہیے خود کو داتا بتانے کو منہ چاہیے دست شفقت بڑھانے کو منہ چاہیے خود کو داتا بتانے کو منہ چاہیے کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. آخر سے سن لیجیے، محبت سے بولیں سبحان اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. جن کے ہاتھ سلامت ہیں بولے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. شعر سماعت فرمائیں. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، جن کا روح ہنسی جلوائے بینات، جن کا روح ہنسی جلوائے بینات، جن کے دم سے ملی عاصیوں کو نجات، جن کے روح ہنسی جلوائے بینات، جن کے دم سے ملی عاصیوں کو نجات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی منقبت کے کچھ اشعار اور سماعت فرما لیجیے. اس کے بعد آپ نقیب اجلاس کے حوالے ہی مائک کر دوں گا. محبت سے بولیں ایک مرتبہ سبحان اللہ، اور اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ غوث پاک ہمارے درود کو سن رہے ہیں، اور غوث پاک جہاں ہمارے درود کو سن سکتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مدینے والے بھی ہمارے درود کو سن سکتے ہیں. بولیں ذرا سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آپ نرالے شان نرالی عبد القادر جیلانی، آپ نرالے شان نرالی عبد القادر جیلانی، آپ نرالے شان نرالی عبد القادر جیلانی. میں سوچ رہا ہوں آپ لوگ کب بولیں گے سبحان اللہ. آپ نرالے شان نرالی عبد القادر جیلانی. مکمل مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. آپ نرالے شان نرالی عبد القادر جیلانی، آپ نرالے آپ نرالے شان نرالی عبد القادر جیلانی، بھر دو ہماری جھولی خالی، بھر دو ہماری جھولی خالی عبد القادر جیلانی.
بھر دو ہماری جھولی خالی عبد القادر جیلانی. محبت سے بولتے ہیں آمین اور تڑپ کے یہ شعر سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. آپ کی ماں نے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. آپ کی ماں بھی اللہ والے آپ کی ماں بھی اللہ والی عبد القادر جیلانی. آپ کی ماں بھی اللہ والی عبد القادر جیلانی. بولیں ذرا سبحان اللہ. آپ کے والد نے بھولے سے سیب جو آدھا کھا ڈالا. یہ شعر سنے اور محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ. ماں کی شان آپ نے سنی نا, وہ بھی اللہ والی تھی. اب ذرا باپ کی شان بھی سن لیجئے سبحان اللہ. آپ کے والد نے دھوکے سے آدھا سیب جو کھا ڈالا. آپ کے والد نے دھوکے سے آدھا سیب جو کھا ڈالا. 12 برس کی بولیے ذرا سبحان اللہ. 12 برس کی پھر رکھوالے عبد القادر جیلانی. 12 برس کی پھر رکھوالے عبد القادر جیلانی. آخری شعر سماعت فرما لیجئے, محبت سے بولنے ذرا سبحان اللہ. قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا. قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا. قبر میں جس دم قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا. آپ نے آ کر لاج بچا لی. آپ نے آ کر لاج بچا لی عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات سماعت کر رہے تھے حافظ قاری نذیر صاحب کو شاندار منقبت غوث اعظم
آپ سن رہے تھے آپ کی ماں بھی اللہ والی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، یہ تو آپ کا پورا گھرانہ، آپ کے والد بھی ولی، بولیے، آپ کی والدہ بھی ولیاں، آپ کی نانا جان بھی ولی، آپ کی پھوپھی بھی ولیاں تھی. سبحان اللہ. ایک مقام پر آتا ہے آپ کی پھوپھی کے بارے میں کہ آپ کی پھوپھی جان ایسی ولیہ تھی کہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں، بغداد کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ کی پھوپھی جان کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کی پھوپھی جان ہاتھ پہ جھاڑو لے کر کے باہر جھاڑتی ہیں آنگن میں، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتی ہیں، اے پروردگار عالم، میں نے جھاڑو لگا دی ہے، تو اس پہ چھڑکاؤ کر دے. سبحان اللہ. اتنا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ ابر چھاتا ہے اور جھما جھم رحمت کی بارش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرات، تو سرکار غوث پاک کی کیا شان ہے. کسی عاشق نے کہا ہے کہ عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک. بول دیجئے، ایک ماحول بنائیے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحبیب صاحب نوری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ہمارے آپ کے سامنے جلوہ بار ہیں، رونق مسند ہیں. بہت جلد آپ کا خطاب ہمیں سماعت کرنا ہے. حضرات، آپ ماحول بنائیے، بیداری جتنے ہیں اتنے اچھے. کوئی اپنی مرضی سے ایسی محفلوں میں آتا نہیں. آپ تو یہ شعر بارہا سنتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اور یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے. سرکار غوث اعظم نے اپنی محفل میں آپ کو بلایا، آپ آئے ہیں، آپ مقدر کے دھنی ہیں. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، اور دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک. عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، اور رائی کے مثل دیکھ کر سارے جہان کو، رائی کے مثل دیکھ کر سارے جہان کو رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک. رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک، اور حاصل ہے انہیں قدرت کے خزانوں کا اختیار، حاصل ہے انہیں مصطفیٰ کے خزانے کا اختیار. سب پہ نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک، سب پہ نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے آپ کے بیچ محترم عالی جناب حافظ شمیم صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، وہ بھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت اولیاء پیش کریں گے. میں بلا تاخیر انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کسی عاشق نے کہا ہے کہ اس عاشق نے محبت میں جھوم کر کے کہا ہے کہ درود اس طرح پڑھو قرینے سے، درود اس طرح پڑھو قرینے سے کہ سلامتی کی ہوائیں چلے مدینے سے. درود اس طرح پڑھو قرینے سے کہ سلامتی کی ہوائیں چلے مدینے سے، اور شراب عشق محمد پیا کرو یارو، کوئی بہکتا نہیں اس طرح پینے سے. ذرا آپ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے ہدیہ درود پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت کریں کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے ہاں وہ 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 میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو سبحان اللہ اور اس کلام کا پہلا اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت کریں کہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی قل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی قل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث اعظم مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگلے اشعار میں میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی
نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور اس کلام کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے بدولت ملی اسے عزت و رفعت، جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسنوں خار ہمارا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا 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 نبی ہے۔ اور دو اشعار منقبت کے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا ساتھ دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اور جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا،
شعر سماعت پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلک پر شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، بول دیجئے، فلک پر شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے۔ فلک پر شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے۔ اجی آ کر کرتے ہیں فرشتے طواف وہاں پر، اجی آ کر کرتے ہیں فرشتے طواف وہاں آ کر، جہاں بھی گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے۔ حضرات، آج کا یہ جشن غوث اعظم قابل صد مبارکباد ہیں مرکزی سیرت النبی کمیٹی کے وہ تمام نوجوان بچے جنہوں نے الحمدللہ مکمل طور سے، آپ دیکھ رہے ہیں، اسلامی ماں بہنوں کا پروگرام دن میں، پھر یہ جشن غوث اعظم تقریری پروگرام، پھر لنگر کا پروگرام۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں چیزیں بڑی پسند تھیں۔ آپ خطاب بھی فرمایا کرتے تھے، اور پہلی کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ تقریروں کی محفل میں بھی بڑے شوق سے جایا کرتے تھے۔ آپ کو تقریروں کی محفل میں جانا بھی پسند تھا، اور آپ کا اتنا عظیم خطاب ہوتا، آپ جب خطاب فرماتے، تقریر فرماتے تو ہزاروں ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور ساتھ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لنگر بھی لوٹتا تھا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو صرف لنگر ہی غوث اعظم کو پسند نہیں ہے، یہ جلسہ کرانا بھی غوث اعظم کو، تقریر کرانا بھی بہت پسند ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کا مجاز بنائیں۔ مبارکباد کے قابل ہیں نوجوان جنہوں نے الحمدللہ پہلے یہ پروگرام رکھا، پھر انشاءاللہ لنگر کا پروگرام ہوگا، اور اس طریقے سے ہو کہ لنگروں کا پروگرام ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، محبت کے ساتھ میں لنگر تو کھائیں، غوث اعظم کے لنگر کے فیضان سے حاصل کریں، لیکن مجاز بنائیں کہ کہیں محفلیں ہوتی ہے تو ہم ان کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سچے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایسی محفلوں میں شریک بھی ہوا کریں۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف آج وہ مبارک تاریخ ہے جس میں اس جلسے میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے بیچ خطیب اہل سنت جلوہ بار ہیں۔ رسالت شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ مرکزی سیرت النبی کمیٹی کے نوجوان زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید با یزید ایجا با مصطفیٰ بے رساں خیشرہ کی دی ہم اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایما مددے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے آغاز سخن سے قبل نہایتی خلوص و ادب و احترام کے ساتھ جن جن حضرات کو درود شریف یاد ہے ایمانداری کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم اور آپ جس بابرکت اور نورانی محفل میں بیٹھے ہیں یہ محفل پیروں کے پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر غوث اعظم جیلانی رضی المولا تعالیٰ کے نام سے منسوب محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پہلے مولانا عبدالوحید صاحب نے کہا ہے کہ جتنے ہیں بہت ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اباؤں نے کہہ دیا ہے کہ بیٹے آج تم لوگ چلے جاؤ، اور جو بچے آئے ہیں آپ بالکل یوں سمجھئے کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یوں سمجھے کہ اپن تھوڑی دیر کے لیے اسلامی کوچنگ کلاس میں بیٹھے، سمجھ رہے؟ ہاں، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اب یہ تو سب ہمارے کچھ بزرگ دکھ رہے ہیں، یہ تو سب بزرگ ہیں، علماء کے قریب ہے، سنتے سناتے رہتے ہیں۔ یہ آج کی تقریر وہ صرف یہ نوجوان بچے اور یہ نونہال بچے جو ہے یہ ان کے لیے سمجھے نا، اور اس امید سے سنیے کہ یہاں سے سن کر کے گھر جائیے، جتنی باتیں ذہن میں ہو امی کو بھی سناؤ، ابو کو بھی سناؤ، دادا ہو تو دادا کو بھی سنا دینا، دادی ہو تو دادی کو بھی سنا دینا۔ گھر میں اگر بڑی بہنیں بھائی ہوں گے جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی سنا دینا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ رکھیں، کچھ خاص اور اہم گفتگو جو غوث اعظم کے تعلق سے ہے وہ آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم کو پتا چلے کہ غوث اعظم کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ میں سنیں، اور جہاں بات سمجھ میں نہ آئے سمجھے نا وہاں بول بھی دیں، انشاءاللہ وہ سب سمجھانے کی کوشش کر لی جائے گی۔ اور یہ جو خاص آپ سے گفتگو کرنا ہے یہ اس کو یوں سمجھیے کہ ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، کوچنگ کلاس میں بیٹھے ہیں،
اور ٹیچر ہم کو سمجھا رہے ہیں اور ہم اسٹوڈنٹس ہیں. اور حقیقت میں ٹیچر وہی ٹیچر ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو مطمئن کر دے. اور سب سے اچھے اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو ٹیچر کی بتائی ہوئی باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اپنے لائف میں اس کو کبھی کام میں لائیں. یہ تو آج کل صرف ماحول میں لوگ بولنے لگے ہیں کہ ہم آن لائن ہیں، جبکہ وہ آن لائن نہیں ہے. آن لائن تو ہم اور آپ ہیں. وہ جتنے دور دور بیٹھے ہیں نا وہ سب آف لائن ہیں. آن لائن ابھی ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور آن لائن ہم کو تھوڑی دیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننا ہے. اور پھر یہی نہ سمجھیں کہ ہم اور آپ بھی ایک آن لائن ہیں. غوث اعظم ہمارے ساتھ میں، ہم غوث اعظم کے ساتھ میں بھی آن لائن ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو قصیدہ لکھا، اور یہ قصیدہ عالم جذب میں لکھا. عالم جذب جانتے ہیں آپ کس کو؟ عالم جذب اس عالم کو، اس وقت کو کہتے ہیں کہ آدمی کو خود خیال نہیں رہتا کہ میں کیا ہوں، کیا بول رہا ہوں. یہ عالم جذب میں جب سیدنا غوث اعظم نے قصیدہ غوثیہ لکھا تو اسی میں لکھا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلتن علی حکم اتصالی. میں پوری کائنات کو، پوری دنیا کے شہروں کو، قصبوں کو، دیہاتوں کو، پوری زمین کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو غوث اعظم نے جو فرمایا وہ تو حق ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو نہ بالا گھاٹ غوث اعظم کی نظر سے چھپا ہے، نہ بالا گھاٹ کا نہ بوڑھی چھپی ہے، نہ اس بوڑھی میں بیٹھنے والے بوڑھے چھپے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو دیکھ رہے ہیں. ہم غوث اعظم سے آن لائن ہیں، غوث اعظم ہمارے ہم سے آن لائن. بس سمجھنا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. بہت بریانی کھائی ہم نے غوث اعظم کے نام کی، بہت لنگروں میں گئے ہم غوث اعظم کے، زمانے سے سن رہے ہیں غوث اعظم غوث اعظم. لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ غوث اعظم کے تعلق سے ہم معلوم تو کریں کہ غوث اعظم کون ہے، کہاں کے ہے، کیسے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مشہور اور چرچت کیسے ہیں کہ غوث اعظم ایسی کون سی شخصیت ہے کہ آج پوری دنیا غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کر رہی ہے. یوں تو پورے سال 12 مہینے اینی ٹائم غوث اعظم کا ذکر ہوتے رہتا ہے، لیکن خاص کر اس مہینے کا یعنی ربیع الثانی کا چاند نظر آتی ایسا غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے. گلی گلی میں غوث اعظم، گھر گھر میں غوث اعظم، مسجد مسجد میں غوث اعظم، محفل محفل میں غوث اعظم. غوث اعظم کا ذکر ہوتا اتنا کیوں ہے، ہم کو اس کی گہرائی تک آج پہنچنا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے قرآن عظیم کے دوسرے پارے سے سورہ بقر کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کو پڑھا ہے. بس اس کا ترجمہ سن لینا ہے، اور اس ترجمے کو سن لینے کے بعد انشاءاللہ سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ان نوجوان اور نونہال بچوں کے ذہن فکر میں بیٹھ جائیں گے. وہ جو خطہ بیٹھا ہے پورے طریقے سے آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں. اتنی ٹھنڈی کا وقت ہے جناب، کھانا کھانے کے بعد میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم روڈ پر تفریح کے لیے نکلے، لیکن یہ عمر رسیدہ لوگ، یہ ننھے لوگ، یہ دن بھر کام دھندے میں مصروف رہنے والے لوگ، یہ کیوں آ کر کے بیٹھے ہیں. ہم کو یہ محفل تھوپی نہیں گئی ہے، بلکہ ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں، قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. عام فہم اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کا مفہوم سماعت فرمائیں، اور اس مفہوم کے ضمن میں ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے معین الدین اجمیری ہو، چاہے ہفتے اقلیم بابا تاج الدین ہو، کوئی بھی اللہ والوں کی ذات ہو، ان کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. لوگ حالانکہ بڑے عجیب عجیب طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، نہیں صاحب وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، ایسا کیوں کرتے تو ویسا کیوں کرتے، کئی قسم کے سوالات ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے تمام برگزیدہ اور نیک بندوں کے جن کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر گزری ہے بڑے آسانی سے ہمارے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس کا عام فہم ترجمہ اور مفہوم یوں سن لیجئے کہ اللہ اپنے بندوں سے قرآن عظیم میں وعدہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا پرچار کرو میں تمہارا پرچار کروں گا، تم کائنات میں میرا چرچا کر دو میں پوری کائنات میں
تمہارا چرچا کر دوں گا۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہے اور قرآن عظیم پڑھنے سے، قرآن عظیم کا ترجمہ پڑھنے سے، تفاسیر قرآن کو دیکھنے سے، ترجمہ کا اعلی حضرت کو اگر دیکھنے سے تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہو تو کل صبح میں لنگر میں آنے سے پہلے قرآن عظیم کو ذرا کھول کر کے دیکھ لیجئے گا۔ دوسرے پارے کا جیسے پہلا پنہ آپ الٹائیں گے یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر کہیں نظر نہیں آتی تو حافظ ارشد کو فون کر دیجئے گا، وہ بتا دیں گے کہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا پرچار کرو میں تمہارا پرچار کروں گا، تم میرا چرچا کر دو میں پوری کائنات میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اگر اس آیت کریمہ کو آپ کنز الایمان ترجمہ اعلی حضرت میں دیکھیں گے تو اس ترجمے کے ختم ہوتے ہی سے ایک گول انڈا نظر آئے گا اور اس گول انڈے کے اندر میں ایک نمبر نظر آئے گا۔ اس نمبر پر حضرت مفسر اسلام علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ بالکل ترجمہ اعلی حضرت کے جتنے حاشیے میں مسائل نظر آتے ہیں وہیں پر اس نمبر پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حدیث نظر آئے گی۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ رب فرماتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں۔ حدیث رسول وہ حدیث ہوتی ہے جو سرکار نے فرمایا ہو، راوی نے بیان کیا ہو، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ نے ہو اور روایت بیان کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہو۔ ذرا حدیث کا اور حدیث قدسی کا مفہوم جو ہے یہ اپنے ذہن و فکر میں رکھا کیجئے۔ اصل میں ہمارے نوجوان بچوں نے آج کل بولنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے گونگے اور مکے بھی بولنے لگے ہیں۔ آپ بولنا شروع کیجئے تاکہ بولنے والوں کی بولتی بند ہو جائے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہوتا ہے، راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ ذرا صبح میں دوسرا پارہ کنز الایمان کا اٹھا کر کے دیکھیے گا، اس آیت کریمہ کے ترجمے پر نمبر لگا ہوا ہے اور حضرت ابن عباس سے روایت کی ہوئی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر عرش اعظم پہ کرتا ہوں۔ جو میرا بندہ اب میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ جو بندہ میرا ذکر لوگوں کی محفل میں کرتا ہے میں بہترین محفل فرشتوں کے بیچ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر یہ آیت کریمہ اور یہ مفہوم اور یہ حدیث اگر آپ کے ذہن و فکر میں بیٹھ گئی ہو تو اب دیکھتے ہیں غوث اعظم کون؟ غوث اعظم کہاں کے؟ غوث اعظم کس کے؟ کیسے ہیں غوث اعظم؟ کیسے بنے یہ غوث اعظم اور کیوں بنے غوث اعظم؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات کو آج ہم کو تھوڑی دیر میں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور ایسا سمجھنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن و فکر میں رہے، تاکہ کل کوئی دشمن غوث اگر پوچھے کہ یہ کیا غوث اعظم کرتے ہو تو آپ کو کسی عالم دین کے پاس جانا نہ پڑے، آپ خود یا غوث المدد کا ایٹم بم چھوڑ کر کے اس کو وہیں پر دھوست کر سکتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کیوں اتنی یاد کرتے ہیں ہمارا غوث اعظم؟ اچھا آپ حضرات میرے خیال سے مجھ کو جواب دینے میں ذرا بھی نہیں ہچکچائیں گے، بالکل بے ٹوک جواب دیجئے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کب سے سن رہے ہیں؟ جو عمر رسیدہ ہے میرے خیال سے ببن بھائی حاجی صاحب جو ہے یہ تو 50 60 سال 70 سال سے سنی رہے ہوں گے، جب سے جو ہوش آیا ہے آپ جو ہے آپ بھی سن رہے ہوں گے، اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ تو بہت سالوں سے سن رہے ہوں گے، لیکن یہ جو ننھے بچے ہیں نا جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا لنگروں میں جانے لگے تب سے پہچان رہے ہوں گے اور نام سن رہے ہوں گے کہ غوث اعظم۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کا ذکر ہمارے ہاں کہاں کے تھے؟ ہمارے مدھیہ پردیش کے تھے، بالا گھاٹ ضلع کے تھے، انڈیا کے تھے، پھر تھے کہاں کے؟ غوث اعظم یہاں سے ہزاروں میل دور عراق کے قصبہ جیلان کے پاس میں چھوٹے سے دیہات کے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا ذکر، کوئی نبی ذات مخلوق تھی غوث اعظم نہیں، کوئی رسول تھے غوث اعظم نہیں، کوئی فرشتہ ذات مخلوق تھی غوث اعظم نہیں، کوئی معصوم عن الخطا نوری مخلوق تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہیں۔ غوث اعظم
کہ زندگی اور ہماری اور آپ کی زندگی قدر مشترک ہے. کھانے پینے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، غوث اعظم بھی کھاتے پیتے تھے. ہم کو اور آپ کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہے، غوث اعظم کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہے. ہمارے اور آپ کے کاروبار ہے، مکان ہے، دکان ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، بزنس ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اپنے وقت کے تاجر اور بزنس مین تھے. ان کا بھی مکان، دکان، کاروبار تھا. ہم اور آپ کے ماں باپ ہے، غوث اعظم کے بھی ماں باپ تھے. ہمارے اور آپ کے نانا نانی دادا دادی ہے، غوث اعظم کے بھی نانا نانی دادا دادی تھے. ہمارے اور آپ کے بہن بھائی بھانجے بھتیجے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے. ہمارا کنبہ قبیلہ ہے، غوث اعظم کا بھی کنبہ قبیلہ تھا. غوث اعظم ہماری زندگی سے کوئی ہٹ کر کی ذات کا نام نہیں ہے. غوث اعظم ایسا نہیں ہے کہ غوث اعظم آسمان سے بارش میں ٹپکے تھے، باڑ میں کہیں سے پانی میں بہ کر کے آئے تھے، کسی پھل کی طرح پیڑ میں لٹکے تھے، گر گئے، لوگوں کو مل گئے. غوث اعظم نہیں. ان کی زندگی ہماری زندگی قدر مشترک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج 900 سال کا لمبا پیریڈ گزر گیا غوث اعظم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن جیسی 11ویں کا چاند نظر آتا ہے، ہر گھر میں غوث اعظم کی یاد منائی جاتی ہے، ہر مسجد میں غوث اعظم کی یاد منائی جاتی ہے، ہر محفل میں غوث اعظم کی یاد منائی جاتی ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ دار نہیں، ہم غوث اعظم کے رشتہ دار نہیں. غوث اعظم ہمارے کنبہ قبیلہ کے نہیں تھے، ہم ان کے کنبہ اور قبیلہ کے نہیں ہیں. وہ ہمارے اور آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، ہم ان کے رشتہ دار نہیں ہیں. وہ ہمارے یہاں کے نہیں تھے، ہم ان کے یہاں کے نہیں ہیں. آخر پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور چرچا آج پوری دنیا اور پوری کائنات میں ہو رہا ہے. ورنہ آج زمانہ جناب ایسا آ گیا ہے کہ قریب سے قریب آدمی کا رشتہ انتقال ہو جاتا ہے. ایک رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرا بھول جاتا ہے. بیٹے کا انتقال ہوا، باپ بھول جاتا ہے. باپ کا انتقال ہوا، اولاد بھول جاتی ہے. بیوی کا انتقال ہوا، شوہر بھول جاتا ہے. شوہر کا انتقال ہوا، کچھ دن کے بعد میں بیوی بھول جاتی ہے. یہ تو زمانے کی روش ہے اور ہوتا ہی اور ہونا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک رشتہ دار قریب کا رشتہ دار ہونے کے باوجود چند سالوں کے بعد میں بھول جاتا ہے؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں گے تو پوری محفل میں میرے خیال سے کوئی بھی اللہ کا بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے لکڑ دادا چکر دادا کی 200ویں برسی مناتا ہوں. اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. اب تو جناب یہ ہے تحریکی چل رہی ہے، گاڑ کے آؤ بھول جاؤ، سوم بند، 10واں بند، 20واں بند، چہلم بند، برسی بند ہوتے ہوتے یہ خود بند ہو گئے. لیکن یہ بند ہوا نہ ہوگا، تحریک چلی رہی ہے. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم کے بعد، ایک برسی کے بعد، 2 برسی کے بعد، چند سالوں کے بعد میں ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ جو اپنے رشتہ داروں کو سینکڑوں سال یا اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نسل کو وصیت کرتے ہوں گے کہ بیٹے دیکھنا میرے ابا تھے، تمہارے دادا تھے، تم نے نہیں دیکھے، ان کو 50 سال ہو گئے، میں جب تک زندہ رہا ان کے نام سے ہر سال ان کے نام کی فاتحہ دلاتا رہا، کچھ ان کے نام سے ذکر و اذکار کر کے بھیجتا رہا. میں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تم زندہ رہنا اپنے دادا کی یاد مناتے رہنا. یا وہ پوتا 50 60 70 80 سال کے بعد میں جب جانے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہو کہ تمہارے لکڑ دادا تھے، ان کی یاد. اللہ ماشاءاللہ. اور اگر کسی نے وصیت کر بھی دی ہوگی تو آج کل وصیتوں کا تو عالم یہ ہے کہ ادھر سے آئی ادھر سے نکلی. اب تو وصیتوں کو لوگ چیلنج کرتے ہیں. اگر دادا نے 2 ایکڑ غوثیہ مسجد میں زمین دے دی تھی تو پوتا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دادا پاگل تھے. ارے دادا پاگل نہیں تھے، دادا بہت عقل مند تھے کہ انہوں نے اپنے جنت کا ذریعہ بنا دیا تھا. یہ تم پاگل ہو، اب 2 ایکڑ زمین کے لیے اپنے دادا کو بھی پاگل بنانے کے لیے پاگل من پر اتر آئے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، کہاں کے تھے، کیسے تھے، اور ان کا ذکر ہم اور آپ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ نوجوان بچوں آج آپ کو یہاں سے سن کر کے جانا ہے. آج کی پوری تقریر یہ بزرگوں سے ہٹ کر کے صرف آپ کے ذہن و فکر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے، سمجھے نا، ہے نا، جیسے آپ کے بھی ابا ہے نا، ہمارے بھی ابا تھے، ان کے بھی ابا تھے، ان کے ابا کے بھی ابا تھے، ان کے ابا کے ابا کے بھی ابا تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر غوث اعظم کا سلسلہ دیکھیں تو تقریباً
7 یا 8 پیڑیاں ایسے ان کے دادا دادا کے دادا دادا کے دادا دادا کے دادا حضرت امام علی مقام شہید کربلا کے بڑے بھائی حضرت حسن تک پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو صالح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے۔ حضرت ابو صالح کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ کے والد حضرت یحییٰ تھے۔ تو سرکار غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے لے کر کے حضرت مولائے کائنات علی مشکل کشا تک تقریباً 7 یا 8 لوگ ایسے ملتے ہیں، جس میں سے 3 کا نام عبداللہ ہی ملتا ہے۔ سید عبداللہ ثانی، سید عبداللہ محض، 2 نام ایسے ملتے ہیں کہ جو ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک نام سید یحییٰ ہے، سید عبداللہ ہے، سید داؤد ہے وغیرہ لے کر کے وہاں سے پھر حضرت مولائے کائنات علی مشکل کشا کے پوتے حضرت حسن مصنع یعنی کہ حضرت امام حسن کے شہزادے تک آتا ہے، اور حضرت امام حسن مصنع سے ڈائریکٹ امام علی مقام شہید کربلا کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تک کی شجرہ آتا ہے، اور حضرت حسن کا شجرہ ڈائریکٹ مولائے کائنات علی مشکل کشا سے ملتا ہے، اور حضرت مولا علی کا شجرہ ڈائریکٹ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور، اور وہ بھی ہے نا کہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ یہ امام علی مقام کی طرف سے والدہ کی طرف جاتے ہیں، اور حضرت امام حسن کی طرف سے والد کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے حسنی حسینی نواسے ہے۔ سمجھ رہے کیا آپ؟ ہاں، یہ مت سمجھنا پھر کہ نہیں ہم نے دعوت میں کھانا کھا لیے غوث اعظم کا لنگر ہو گیا غوث اعظم، نہیں۔ کل جو عاشق آئیں گے وہ غوث اعظم کے عاشق کم، پلیٹوں کے عاشق زیادہ ہوں گے۔ غوث اعظم کے اوریجنل عاشق تو یہ بیٹھے ہیں جی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح، ان کی والدہ یعنی امی حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ نسب سرکار غوث اعظم کا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جن پر ہم نے ایمان لایا، جن کی کتاب پر ایمان لایا، جن کے بتانے سے اللہ پر ایمان لایا، جن کے کہنے سے جنت و دوزخ پر ایمان لایا، جن کے کہنے سے فرشتوں پر ایمان لایا، جن کے کہنے سے 1,24,000 کم و بیش سے زیادہ نبیوں پر ایمان لایا، جن کے کہنے سے تقدیر خیر و شر اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، جن کے کہنے سے قبر کی منازل پر ایمان لایا، جن کے کہنے سے مرنے پر ایمان لایا، اور جن کے کہنے سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا۔ جس پیغمبر کے کہنے سے ہم نے دین کو قبول کیا ہے اس پیغمبر کے نواسے کا نام بولیے نا آپ، نہیں بولیں گے؟ بولیے نا کیا نام ہے؟ ہاں، غوث اعظم۔ لیکن میں ایک بات اور آپ کے ذہن و فکر میں ڈال دوں کہ غوث اعظم یہ نام نہیں ہے، نام ہے ان کا عبد القادر، سمجھنا، سید عبد القادر یہ نام ہے۔ اور غوث کہتے ہیں مددگار کو، غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، پریشانی سے بچانے والے کو۔ ہندی میں کہہ دیجئے تو غوث کا معنی ہو جائے گا سنکٹ موچن، سنکٹ سے نکالنے والے کو غوث کہتے ہیں۔ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا کسی سنکٹ اور پریشانی میں پھنس جائے اور وہیں سے کہے یا غوث المدد، تو میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ایک جگہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں مشرق میں رہوں میرا مرید مغرب میں رہے، یعنی میں پورب میں رہوں میرا مرید پچھم میں رہے، اور وہیں اس کا اگر سطر کھل جائے یعنی شرمگا کھل جائے، گھٹنا اٹھنا کھل جائے، تو فرماتے ہیں کہ میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کی سطر پوشی کر دیتا ہوں، اس کے بدن کو چھپا دیتا ہوں۔ اور ایک جگہ غوث اعظم میں اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے مرید
तुम जितने मुरीद हो सब के सब मेरी आस्तीन में रहते हैं, मतलब मेरी हिफाजत में रहते हैं। लेकिन कौन रहेगा? जो गौसे आजम का मुरीद होगा वही तो गौसे आजम की आस्तीन में हिफाजत में रहेगा। हकीकत मुरीद होना और है। एक साहब ने गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की बारगाह में कहा कि ऐ गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत से लोग कहते हैं कि वो आपके मुरीद है, लेकिन आपको उन्होंने आपको देखा नहीं है, आपके हाथ पर हाथ रख करके बैत नहीं की है, वो मुरीद नहीं हुए हैं और फिर कहते हैं कि आपके मुरीद है। आखिर मामला क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं कि आने वाली कयामत तक जितने लोग आते रहेंगे और वो सिद्क दिल से मुझको अपना पीर तस्लीम कर लेंगे तो मैं उनका पीर हूं, वो मेरे मुरीद है। हाँ, कादरी बनना इतना आसान नहीं है जनाब, कादरी बनना बहुत मुश्किल है। कादरी वही बनता है जो गौसे आजम रजी अल्लाह तआला के मिशन पर चलता है, जो गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की छत्र छाया के नीचे जिंदगी गुजारता है। अब गौसे आजम रजी अल्लाह तआला का मिशन देखिए, आखिर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा क्यों अता फरमाया है? गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की तरह दुनिया में लाखों लोग आए हैं, चले गए हैं, साहिब सरवत भी आए चले गए, करोड़पति आकर के चले गए, अरबपति आकर के चले गए, साहिब सत्ता और भत्ता भी आकर के चले गए, न जाने कैसे कैसे लोग आए, लेकिन दुनिया सबको तो याद नहीं कर रही है। लेकिन चीदा चीदा लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कयामत तक आने वाली नेक नस्लें याद करती रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुरान की यही आयत है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मेरे याद कर लो, मैं तुम्हें याद कर लूंगा, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह का चर्चा किया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ऐसे थोड़े थे जी, वो सिर्फ फूकने वाले बाबा नहीं थे गौसे आजम जी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में अगर कोई बुरी नियत से भी घुस जाए तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की निगाह फैज़ उसकी बुरी नियत को नेक नियति में तब्दील करके उस गुनहगार को परहेजगार बना दिया करते थे। अगर बुरी नियत से भी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला का अगर किसी ने दामन पकड़ लिया, एक मरतबा आप तशरीफ ले जा रहे थे, एक शख्स की नियत खराब हुई आपके जुब्बे पर, सोचा कि गौसे आजम आज बहुत कीमती जुब्बा पहन करके जा रहे हैं, खींच करके भाग जाना चाहिए। पीछे से गया और चुपके से गौसे आजम के दामन को यानी जुब्बे को पकड़ लिया। नियत तो बहुत बुरी थी कि लेकर के भाग जाऊंगा, झटका दूंगा, निकल जाऊंगा, लेकिन गौसे आजम को कौन झटका देगा? गौसे आजम जिसको झटका दे दे दुनिया उसको बचा नहीं सकती। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे चला, जुब्बा पकड़ा और खींच करके भागने वाला था कि जैसे ही गौसे आजम ने देखा, महसूस किया कि किसी ने मेरा जुब्बा पकड़ा है, दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह इसने मेरे दामन को थाम लिया है, कयामत तक मेरा दामन इसके हाथ से छूटने ना पाए। ये थे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह का कुरान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरा प्रचार करो, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा, तुम मेरा चर्चा कर दो, मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। गौसे आजम ने रब का चर्चा किया, रब ने पूरी कायनात में गौसे आजम का चर्चा कर दिया। और क्यों ना हो, अब्बा भी टॉप के थे, अम्मी भी टॉप की थी। जब अम्मी भी टॉपर हो, अब्बू भी टॉपर हो, तो बाबू को तो टॉपर होना ही होना है ना? ऐसा कभी आपने देखा है कि अब्बा नमाजी हो और बेटा नमाज ना पढ़ता हो? नहीं पढ़ता है। हाँ, अम्मी नमाजी हो, बेटी नमाजी ना हो, ये सब तरबियत है। तालीम और तरबियत ये दोनों इंसान की, बंदे की जिंदगी के दोनों पहिए हैं। टोटल तालीम ही से काम नहीं चलेगा और सिर्फ तरबियत ही से काम नहीं चलेगा। तरबियत इसमें असल है, तालीम ना हो तरबियत हो तो काम चल जाएगा, लेकिन बगैर तरबियत के तालीम है तो काम नहीं चलेगा। ये असल है, ये उसके फुरू है। तो तालीम और तरबियत, बच्चों को खूब पढ़ाइए और बच्चों की तरबियत अच्छी कीजिए। बच्चा अगर अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर रहा है और अगर आपके साथ में दस्तरखान पे बैठा है तो थोड़ी सी इतनी तरबियत करने का माँ बाप का तो इख्तियार अधिकार है ही कि बेटे खाना खा रहा है, फुलेसर खाना शैतान को दावत देने के बराबर है, जरा ढांक ले। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह कि कल बोलेंगे खाने के बाद? नहीं, कल भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बोलो, कल भी बोलो, कभी भी बोलो, सवाब मिलना ही मिलना है। बच्चा जो है वो माँ खाना खा रही हो, उसके साथ में अगर बच्चियां खाना खा रही हो या बच्चे ही खाना खा रहा हो और माँ के सर पे दुपट्टा होगा
تو بچی دوپٹہ رکھے گی ہی رکھے گی، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں امی کا یہ طریقہ ایسا لگتا ہے کہ طریقہ صحیح ہے، ابو کا یہ طریقہ ایسا لگتا ہے کہ یہی طریقہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے۔ لیکن اب تو ایسا ہے، نہ ابا نہ امی۔ جب ابا ویسے تھے تو بیٹا بھی ایسا تھا، امی ویسی تھی تو بیٹا بھی ویسا تھا۔ ابھی آپ نے سنا نا سیب کھا لیا تھا۔ واقعات تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، واقعات نگاری مقصد نہیں ہے، لیکن کوئی بھی واقعہ اللہ والوں کا، نیک بندوں کا، ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا ہو تو اس سے سبق لینا چاہیے۔ آخری معاملہ تھا کیا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہر کے کنارے تشریف لے جا رہے، سیب دکھا لیا اور کھا لیا، خیال ہی نہیں رہا۔ بعد میں کھانے کے بعد میں خوف خدا نے ان کے دل کو جھجوڑا اور خیال پیدا ہوا، عبد القادر ابو صالح تم کون ہوتے یہ سیب کھانے والے؟ تمہارا تو تھا نہیں، تم نے تو خریدا نہیں تھا، تم کو تو کسی نے دیا نہیں، یہ بغیر اجازت ملی ہوئی چیز کو استعمال کرنے والے تم ہوتے کون؟ اب بتائیے، یعنی حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا یہ سوچنا ہم کو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی کی چیز کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ اب تو ہماری نظریں لگی رہی تھی، کس کا جیب موٹا دکھ رہا ہے، کئی چیزیں کٹے گا کہ بلیڈ سے کام ہوگا، اس کے جام کے ڈال کی ادھر آ گئی ہے، پیلا پیلا دکھ رہا ہے، بڑی نظریں نکل جاتی ہیں اور ہم کو خیال تک نہیں رہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف خدا۔ ہم دینی ماحول سے دور ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کھانے کا کیا گناہ ہے، اس کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا، یہ ہمارے ذہن و فکر میں نہیں، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں بات تھی کہ آخرت بگڑ سکتی ہے، معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ دل نے جھجوڑا، کہا ہے ابو صالح تم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب خیریت اسی میں ہے کہ یہ کس کا سیب تھا معلوم کرو اور جا کر کے معافی تلافی کر دو۔ یہ تھے غوث اعظم کے ابا۔ اب ہم اباؤں کو بھی کم سے کم ایسے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم ابا ایسا کریں گے تو ہماری یہ آنے والی نسل جو ہے یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ہاں نہیں تو پھر وہ گھومتے رہو، حضرت 40 قرآن پڑھانا ہے، پڑھاتے رہیے 40 قرآن، اور پھر اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنا کے گئے تو پھر آپ کو 40 اور 30 قرآن کیا، مگر اگر کوئی چیلم کرنے والا دنیا میں نہیں بھی ہے تو جب جب ہمارا بیٹا مسجد میں نماز پڑھے گا ہمارا قبرستان میں چیلم ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا تھا فرماتا رہے گا۔ جی مرنے کے بعد صرف 3 دروازے کھلے رہتے ہیں، اولاد صالح، علم نافع اور صدقہ جاریہ۔ اولاد کو نیک بنا کر کے چلے جائیے اور ایسا بے فکر ہو کر کے قبرستان میں سو جائیے کہ کوئی ہمارے نام سے فاتحہ کرے نہ کرے، بچہ جب جب نماز پڑھے گا اس کی نماز میں ہمارا بھی شیئر رہے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔